صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس وقت لگتا کہ کوئی مدد نہیں، اور سچے اس کے دار نبی آقا مولا حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ہمارے شیخ قابل کے ارشادات سے آپ نے استفادہ کیا. حضور علیہ السلام کی میلاد شریف کا مہینہ بھی ہے، نماز جمعہ کی خاطر ہم سب انجمن. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اتقوا اللہ، مفسرین کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حاضر ہونے کا حکم دیا وہاں کبھی اللہ انسان کو غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو غیر حاضر رہنے کا حکم دیا وہاں اللہ انسان کو حاضر نہ پائے. اس کا تقوی کہتے ہیں، یعنی اس انداز میں اللہ کا خوف دل میں بسا لینا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا خالی زبانی حد تک یہ دعویٰ نہیں کہ ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، بلکہ واقعتاً اس انداز میں اللہ کا خوف انسان کو ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کرنے کو کہا انسان وہ لازم کرے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو روک دیا انسان اس سے رک جائے. خالی زبان کے حد تک یہ دعویٰ نہیں کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اگر کسی مجمع میں سوال کیا جائے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہاتھ اٹھائیں تو یقیناً سارے ہاتھ اٹھ جائیں گے، لیکن ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ایک بار ہم اپنے آپ سے بات کریں، خود سے کلام کریں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا واقعتاً ہمارا یہ دعویٰ حقیقت بھی ہے یا خالی الفاظ کی حد تک ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے، کوئی بھی غلط کام کرنے لگتا ہے تو انسان آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی انسان مجھے دیکھ تو نہیں رہا. اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو انسان فوراً آگے بڑھ کے گناہ کر لیتا ہے، فوراً آگے بڑھ کے گناہ کر لیتا ہے. لیکن اگر کوئی دیکھ رہا ہو، مثال کے طور پہ والدین میں سے کوئی دیکھ رہا ہو، بڑوں میں سے کوئی دیکھ رہا ہو، یا کوئی بھی انسان دیکھ رہا ہو تو انسان برائی نہیں کرتا، انسان گناہ نہیں کرتا، غلط کام نہیں کرتا، رک جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں سے خوف کھاتا ہے، لوگوں سے حیا آتی ہے، لوگوں کے سامنے اپنے امپریشن کی فکر ہوتی ہے. لیکن اگر ایک بار بھی انسان یہ نہ دیکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ایک بار بھی انسان یہ تصور نہ کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور آگے بڑھ کے گناہ کر لے. کہا کہ جب گناہ کرتے ہوئے آگے دیکھتے ہو، پیچھے دیکھتے ہو، دائیں اور بائیں دیکھتے ہو تو ایک بار اوپر بھی دیکھ لیا کرو. اوپر دیکھنے سے مراد ایک بار یہ تصور بھی اپنے دل میں لایا کرو کہ میرا رب مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے. اور پھر اللہ سے حیا کرو، پھر اللہ سے محبت میں گناہ کو چھوڑ دو. یہ وہ منزل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. اس منزل پر پہنچنا ہمارا مقصود ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اگر نماز کا وقت ہے، نماز چھوڑتے وقت انسان یہ خیال کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر فرائض میں انسان کوتاہی کر رہا ہے تو انسان یہ تصور رکھے کہ میرا رب مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے. پھر اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے، اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو اس خوف کا تقاضا یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہو تو اس حیا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں اس گناہ کو ترک کر دے، انسان اللہ کی محبت میں فرائض کو بجا لائے. لیکن خالی جس طرح ہمارے شیخ کامل نے آپ سے ارشاد فرمایا خالی فرائض ہی، خالی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی، خالی اعمال ہی ہم پر لازم نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو احکام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جو ارشادات ہیں، اس میں جہاں حقوق اللہ کا درس ہے وہی حقوق العباد کا بھی درس ہے. انسان اگر کسی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو یہ ذہن میں رکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو تکلیف دینے سے روکا ہے. صرف مسلمان کو نہیں، کسی انسان کو بھی تکلیف نہیں دینی، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے. اللہ کے بندے اور رسول اللہ علیہ السلام کے غلام کی وجہ سے کسی انسان کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے، کسی انسان کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. جس طرح ہمارے شیخ بیان کر رہے تھے، حضور علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک خاتون کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا سامان اٹھا کے جا رہی ہے. حضور علیہ السلام اس سے دریافت کرتے ہیں، اس نے کہا کہ میں پناہ بستی میں جا رہی ہوں. حضور علیہ السلام اس کا سامان اٹھا لیتے ہیں. کہا کہ فرمایا کہ شہر چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کہاں یہاں ایک شخصیت آئی ہے، وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں.
جو ان کو دیکھتا ہے ان کا ہوتا چلا جاتا ہے، میں ان کو چھوڑ کے جا رہی ہوں. یعنی اس نے کہا کہ ان کے پاس ایک ایسا جادو ہے، اس کے الفاظ یہ تھے کہ جو دیکھتا ہے ان سے ملتا ہے، ان کے جادو کا اثر جو ہے وہ اس پر ہو جاتا ہے. تو میں اس جادو کے اثر میں نہیں آنا چاہتی، اس لیے میں علاقہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سامان اٹھایا ہے اور وہ عجیب عجیب سی باتیں کیے جا رہی ہے. جب وہ اپنی منزل پہ پہنچ گئی، سارا رستہ عجیب باتیں کرتی جا رہی ہے. جب وہ اپنی منزل پہ پہنچ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سامان رکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے دریافت کیا کہ آپ ہیں کون؟ اتنے کریم، اتنے مہربان، اتنا حسن اخلاق والی رات، آپ ہیں کون؟ آپ کا تعارف کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں وہی ہوں جس کے لیے سارا رستہ باتیں کرتی آئی ہو، میں وہی ہوں جس پر تم سارا رستہ باتیں کرتی آئی ہو. اس عورت نے کہا کہ آپ کے پاس جادو کوئی اور جادو نہیں، آپ کا اخلاق کریمانہ ایسا ہے، آپ کے یہ جادو نہیں ہے، آپ کا اخلاق اتنا حسین ہے، آپ کا زبان اتنی خوبصورت ہے، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ ہی گویا کہ ایسی ہے کہ جو آپ کو ملے گا آپ کو کیسے بھول سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ غلامی کو اختیار نہ کر لے؟ اللہ اکبر. رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں، حضور کی زندگی ہمارے لیے ہسٹری نہیں ہے کہ بس پڑھیں، سبحان اللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں اور آگے بڑھ جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے اپنانے کے لیے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. آج اگر کوئی ہمارے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں ذرا سا کچھ برا کہہ دے تو ہماری ادا برداشت نہیں کرتی، ہم اس کو دو لگا دیتے ہیں، ہم اس کو چار باتیں اور سناتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اگر کوئی ہمیں ایک تھپڑ لگا دے جب تک ہم دو نہیں لگائیں گے ہماری عزت نہیں رہے گی. اگر ہمیں کوئی ایک گالی دے جب تک ہم اس کو جواب میں 6 گالیاں نہیں دیں گے ہمیں عزت نہیں رہے گی. لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اگر دیکھیں، سارا رستہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں باتیں کرتی رہی، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے مسکراہٹ بھی نہ گئی. حضور علیہ السلام مسکرا کے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کی حاجت کو بھی پورا کر رہے ہیں، اس کی مدد بھی کر رہے ہیں. اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ عزت اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی گالی دے، ہمیں کوئی مارے، ہمارے ساتھ کوئی برا کرے، جب تک ہم جواب میں اس کے ساتھ برا نہیں کریں گے، جب تک جواب میں ہم اسے گالی نہیں دیں گے، ہماری عزت باقی نہیں رہے گی. لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں معاف کرنا سیکھو، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزتوں میں اضافہ فرمائے گا. ذرا دیکھو نا، طائف میں پتھر پھینکنے والے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ کو شہید کرنے والا جب وحشی آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی معاف کر رہے ہیں. بڑے بڑے مجرم آ رہے ہیں. قعب بن زہیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف شاعری کی، پریشان تھا کہ لوگ حضور سے بہت محبت کرتے ہیں. منہ چھپا کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ اگر قعب بن زہیر آئے تو اس کو معاف کر دیں گے، فتح مکہ کا موقع ہے. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کو بولو منہ سے کپڑا ہٹائے، میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا. بڑے بڑے لوگ رستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کتنی کتنی بڑی مشکلات کھڑی کرنے والے، ظاہری اسباب میں، ظاہری طور پر کتنے رستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے، جب حضور علیہ السلام کے سامنے آئے حضور نے معاف کر دیا. اگر کوئی کہتا ہے کہ معاف کرنے سے عزت کم ہوتی ہے، اگر کوئی کہتا ہے بدلہ لیے بغیر عزت بڑھتی نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ کیا رسول اللہ علیہ السلام سے زیادہ کسی کی عزت ہے؟ کیا رسول اللہ علیہ السلام سے زیادہ نام کسی کا دنیا میں ہے؟ کیا رسول اللہ، آپ اس بات کو چھوڑ دیں، آپ اپنی عقیدت سے ہٹ کے بھی اگر دیکھیں تو کیا دنیا میں جتنا نام ہمارے آقا کا لیا جاتا ہے کوئی کسی اور کا نام اتنا گونجتا ہے؟ جواب یہ ہے کسی کا نہیں. سب وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. اللہ نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزتوں کے پرچم کو کیسے بلند کیا اور کیسے پوری دنیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہدائی ہے، کیسے پوری دنیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہترین لیڈر مانتی ہے، کیسے پوری دنیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کامیاب ترین انسان قرار دیتی ہے. میرے نبی نے تو سب کو معاف کیا. میرے نبی نے تو سامنے آ کے جو برا بھلا عورت کہہ رہی ہے، عجیب عجیب باتیں کر رہی ہے، اس کا بھی مسکراتے ہوئے سامان رکھا اور کہا وہی ہوں جس کو سارا رستہ کہتے آئی ہو. تو پتہ چلا کہ اگر آپ معزز بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں آپ کی عزت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں اس معاشرے میں آپ کے دین کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، تو آپ کا کردار اچھا ہوگا تو لوگ اس کو آپ کے دین کے ساتھ ریلیٹ کریں گے. آپ کا کردار برا ہوگا تو لوگ صرف آپ کو برا نہیں کہیں گے، اس کو آپ کے دین کے ساتھ ریلیٹ کریں گے. تو آپ کے اوپر ذمہ داری یہ بنتی ہے یہاں رہیں تو اسلام کے امبیسڈر اس انداز میں بن کے رہیں
کہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، اپنے کردار کو اچھا کر لے. کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہر ایک کے لیے خیر کا باعث بنے. 2 سے 3 منٹ گفتگو کریں گے. مجھے آپ کی بڑی بھرپور توجہ چاہیے. آپ کا کردار اچھا ہو، آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ کی زبان اچھی ہو، کسی کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے. اور جو آپ سے پوچھے کہ یہ حسن اخلاق کہاں سے ملا، یہ اتنا اچھا انداز زندگی گزارنے کا کس سے ملا، تو آپ بتائیں یہ انداز مجھے اپنے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے یہ انداز ملا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ علیہ السلام کے غلام، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. اب ہم اپنے آپ پہ نظر ڈالنی ہے. اسی بات پہ جس سے آغاز کیا تھا اسی پر اختتام کرنا چاہتا ہوں. ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ کیا واقعتاً ہمارے دل میں اللہ کا وہ خوف ہے جس کا حکم ہو رہا ہے، یا خالی زبانی دعوے کی حد تک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے سے قرآن میں سوال فرماتا ہے نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ آج ہم سب کو چاہیے جمعے کی نماز کی خاطر اللہ کے گھر میں اس مبارک اور مقبول وقت میں اکٹھے ہیں، ہم اپنے دلوں سے یہی سوال کریں کہ تمہیں تمہارے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اگر دنیا میں تمہارا باس تم سے ناراض ہو جائے تو تمہاری نیندیں حرام ہو جاتی ہے. میرا سیٹ مجھ سے ناراض ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ ہمیں سوال کرنا چاہیے نا. دنیا کے سیٹ ناراض ہو جائیں، یقیناً دنیا میں بھی کسی کو بلا وجہ ناراض نہیں کرنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر دنیا والے ناراض ہو جائیں تو ہماری نیندیں حرام ہو جائیں. لیکن اللہ کی ناراضگی کی ہمیں کوئی فکر نہ ہو، ہمیں کوئی اس طرح توجہ نہ ہو کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی ہمارا یار ہم پہ احسان کر دے تو ہم ہمیشہ یہ یاد رکھتے ہیں کہ اس کا ہم پہ احسان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. حضور کی حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا جو بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکے گا. لازماً اگر کسی بندے کا آپ پر احسان ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ احسان فراموشی کریں، اس کا احسان یاد رکھنا چاہیے. لیکن جو ہر سانس دے رہا ہے، جو رزق بھی عطا کرتا ہے، جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں عزت عطا کی، جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، جو ہمارے عیبوں کو دیکھتا بھی ہے، ان پہ پردے بھی ڈالتا ہے اور اس کے باوجود عزت عطا فرماتا ہے، اس رب کی محبت کا کی محبت کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے. سب سے زیادہ حق ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ کے خوف کا دل میں بسائیں. اللہ اکبر. اگر دنیا میں ذرا بھی ہمارا کسی سے رشتہ ہو، کسی کو اقتدار میں دیکھے، اس سے تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں تمہارے قریب رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا؟ اس کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ، اس کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ. اور اس کے ساتھ آخری منٹ میں تعلق کیسے بنے گا؟ جہاں فرائض کی پابندی کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، وہیں اس کی مخلوق کی مدد کرو، انسانوں کی مدد کرو، انسانوں کی خاطر بھلائی کا باعث بن جاؤ، کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، وہ تم پہ راضی ہوگا. اور اللہ کی رضا اگر میسر آئے گی تو حضور کے وسیلے کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. میں اگلے پہ ترجمہ بھی نہیں کروں گا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کیونکہ اس میں کلام نہیں کرنا، اس لیے میں یہیں پر اپنی بات کو اختتام کروں گا. کلام میں نے اس پہ کرنا تھا، اس پہ تبصرے میں وقت گزر گیا. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا صدقہ اپنی رحمت سے نوازے. یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کی رضا جس کے مقدر ٹھہرے گی، جس کو اللہ کی رضا ملے گی، وہ فقط وسیلہ ایک ہوگا، اور وہ وسیلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں.